الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر معزز حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ بات گزارش کی تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام محض شخصیت نہیں بلکہ حرمتوں کی کائنات ہے اور عظمتوں کا ایک وقار ہیں۔ ذہنی اور خیالی تصورات ان کے تقدس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو ہم نے ان کی جستجو قرآن کریم کی روشن آیات کی عظمت میں کی ہے۔ تو بحمد اللہ تعالی بے شمار آیات ایسی ہیں جو ان کی حرمت کردار کی پذیرائی کر رہی ہیں، اور اگر ذات ابو طالب علیہ السلام کو ان آیات کے معنی سے ہٹا دیا جائے تو 10 سن نبوی تک جو آیات نازل ہوتی رہیں جس کردار کے تقدس میں، خواہ وہ کردار عظمت رسول کی صورت میں ہو، حفاظت رسول کی صورت میں ہو، نصرت رسول کی صورت میں ہو، اعانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو، تو اس کردار کی عظمت میں جتنی بھی آیات آئی ہیں اس زمانے میں اس حوالے سے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام کا کردار چونکہ ایک روشن حقیقت تھی اور ایک باضابطہ مضبوط منظم اور مربوط کردار تھا، اگر جناب کی ذات کو ان آیات کے معنی سے ہٹا دیا جائے تو وہ آیات بے محل ہو جائیں گی، معنی ہی نہیں ملے گا، کیونکہ قرآنی آیات نے کردار کو پذیرائی بخشی ہے، رویوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ جو رویے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، اعانت، نصرت اور حفاظت پر مشتمل تھے، ان رویوں کی حرمت میں جتنی بھی آیات ہیں ان کا پہلا معنی جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ اگر ان کو ہٹا دی جائے تو یہ آیات اس وقت تک بے محل رہیں گی، تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ بے محل کلام کرے۔ تو جو ذات والا صفات اتنی آیات کا معنی قرار پائے، تو میں نے پچھلی گفتگو میں بھی یہی کہا تھا کہ وہ ذات والا صفات بحث نہیں اس پر ہونی چاہیے بلکہ ان کی عظمت کا ایمان اور یقین کرنا چاہیے۔ تاہم قرآن کریم کی روشن آیات نے ان کا جو انفرادی ٹائٹل بیان فرمایا ہے وہ وجود نبوت کی حفاظت ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم نے بڑا ایک خوبصورت منظر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار جب دلائل کا سامنا کرنے سے بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ہے، تو طرح طرح کے انہوں نے منصوبے بنائے، لیکن حفاظت خداوندی کی صورت بڑی عجیب ہے
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جس ذات والا صفات پر اعتماد فرمایا ہے اسے سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اللہ کا اعتماد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد ہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کی ضمانت ہیں اور طاقت ہیں اسلام کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کی طاقت ہیں۔ یہ انہی کی طاقت کا اعجاز تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے نہ تو کسی صحابی کہ کسی بال کو کسی نے چھیڑا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے چھیڑا ہے۔ تاہم ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے منظرنامے میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کافر جب دلائل سے نہتے ہو گئے تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کر دیے جائے۔ تو اس منظرنامے کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے جو بیان فرمایا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، ان کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنی منہ کی پھونکوں سے۔ جلال خداوندی نے جواب دیا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اپنے محبوب کا جو نور ہے اس کو تمام کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، ان کے نبوت کے پیغام کو ہم نے وہ سلامتی اور عظمت عطا کرنی ہے، اس کا اہتمام طے کرنا ہے، طے کر لیا ہے، اس کو مکمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ اب اس ٹائم پیریڈ میں 10 سن نبوی تک ذخیرہ علم کے کسی کونے میں یہ بات موجود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے بدر، حنین، احد، دیگر غزوات میں جس طرح فرشتے نازل ہوتے تھے اس طرح کوئی فرشتہ نازل نہیں فرمایا گیا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو، وہ اکیلے ہیں، ایسا نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ ایسا کرنا چاہیے تھا، ضرورت وہاں زیادہ تھی، جبکہ غزوات کے اندر تو صحابہ کرام کی تعداد بھی تھی سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ وہاں وہ تھوڑی تعداد تھی، مقابلے میں کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، لیکن سلام حرمت ابو طالب علیہ السلام پر، جن کی عظمت یقین نے اتنی بلندی پائی کہ خدا نے خدا ہو کر ان پر اعتماد کیا ہے، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، کیونکہ صاحب عظیمت ان کی حفاظت کے لیے میدان میں تھا، اسوہ عظیمت میدان میں تھا۔ تو ناظرین کرام، جس ذات پر خدا خدا ہو کے اعتماد کرتا ہے، امت کو کیا ہو گیا ہے کہ اسی ذات پر بحث شروع کر دی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال یریدون ان یطفئوا، اور مقامات پر بھی آیا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ نے انکار کر دیا ہے کفار اور مشرکین کی منصوبہ بندی پر، اللہ نے اپنا انکار جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے اس سازش کا، ہم طاقت کے ساتھ تمہیں روکیں گے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ لگے۔ تو یأبی اللہ کا معنی کون ہے؟ جس نے کردار دیا ہے اللہ کے نور کو بجھنے سے بچانے کے لیے، جس نے کردار دیا ہے وہ یأبی اللہ کا معنی ہے، یأبی اللہ کی طرف سے وہ ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارادہ عظمت میں جو ذات والا صفات خدا کا اعتماد بنی وہ ذات ابو طالب علیہ السلام ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ نے جو اتمام فرمایا ہے اپنے نور کا، اس کے لیے فرشتے نہیں بھیجے، اس کے لیے سرکار ابو طالب علیہ السلام کا جذبہ عظیمت جو ہے وہ ایسی ڈھال بنا، ایسی طاقت بنا کہ کسی کافر کو ہمت نہیں ہو سکی، بلکہ آپ للکار کر کہا کرتے تھے واللہ
لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی عظمت کی قسم، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، پوری دنیا کا کفر جمع ہو جائے تو اکیلا بابا کافی ہے ان کے لیے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک میرے پیکر خاکی کے اندر، وجود عنصری کے اندر جب تک روح موجود ہے، سانسوں کی رمق باقی ہے، تب تک تو تیرے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ سلام اس عظیمت پر۔ ہم تو اس جذبہ امتنان کا شکر ادا نہیں کر سکتے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، کہ ایسے سنگین حالات میں جب مکہ پورا کفر سے بھرا ہوا ہے، طائف اور آس پاس کی وادیاں اور آس پاس کے جو ہیں علاقے وہ سب کفر سے بھرے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں، مشتعل ہیں، لیکن اس سارے اشتعال کے سامنے حضرت ابو طالب علیہ السلام سد سکندری بن کر کھڑا ہے اور للکار کر کہہ رہا ہے اقیموا علی نصر النبی محمد، آؤ کفار مکہ، میں کھڑا ہو گیا ہوں نبیوں کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد میں، آؤ کسی میں ہمت ہے تو آؤ میری تلوار کی کاٹ کا سامنا کرو، اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابل۔ ہم نے وہ سامان حرب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے ایسے حالات میں، ایسے وقت کے لیے۔ اور بڑا جملہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا، پھر للکار کر کہا، میں ان مولوی صاحبان کو مخاطب ہوں جو چیں چیں کرتے ہیں حجروں میں بیٹھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف اور ان کے ایمان پر بحثیں کرتے ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ہے تم میں سے کسی میں یہ دم خام کہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے سینہ سے پر اڑ کر کھڑے ہو جائے؟ بہرحال میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں اس بارگاہ میں بیٹھا ہوں جس پر خدائے ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دامن جو ہے اس پر عدل سے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات درود پڑھ رہا ہے اور نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، اعتراف فرما رہا ہے، اور ابد تک ایسا چلتا رہے گا۔ میں تو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کفار مکہ کو، اور آیات قرآنیہ کی تعبیر بن کر، تفسیر بن کر، تعبیر بن کر، مراد بن کر، معنی بن کر میدان میں آئے ہیں۔ اگر شپرا چشم نبینت آفتاب، آفتاب را کے چے گنا، کسی اندھے کو سورج نظر نہیں آتا تو سورج کا قصور نہیں، اس کی آنکھ کا قصور ہے۔ اس کردار کی حرمت میں کون آیا ہے عظمت کردار بن کر؟ کیا کہا؟ وَلَسْنَا أَن نَمُلَّ الْحَرْبَ، اے کفار مکہ یاد رکھو، ہم وہ ہیں جو جنگوں سے نہیں تھکا کرتے، وَلَكِن تَمُلُّنَا الْحَرَبُ، ہم وہ ہیں جو جنگوں کو تھکا دیتے ہیں، جنگیں تھک جاتی ہیں، ہم جنگ لڑنے والے نہیں تھکا کرتے۔ ہے کسی میں دمخم کہ میدان میں آ کر یہ بات کرے؟ فتویٰ لگانا تو بڑا آسان ہے، اور جھوٹی روایتیں، مصنوعی اور جعلی فتوے دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن میدان میں کھڑے ہو کر عظیمت کا امام بن کر کردار دینا، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان ہے۔ کیا کہا؟ ولسنا، ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی جنگ میں ہم اترے ہوں اور ہم تھک گئے ہوں، حالات تھکنا طبی اور فطری تقاضا ہے، لیکن کمال ہے اس بابے کی، وہ کہہ رہا ہے ولسنا، ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہم کسی جنگ سے تھکے ہوں، بلکہ جنگیں ہم سے تھک جایا کرتی ہیں۔ اور جلال غیرت میں آ کر ارشاد فرمایا، لوگوں من انا الرسول الملیک تلألأ ببید لمع البروق، ہم اس رسول کا جو اللہ کا رسول ہے، اس رسول کا ہم دفاع کریں گے، کس سے؟ چمکدار تلواروں سے، تلألأ ببید، جن کی روشنی سے سورج کی آنکھیں شرما جاتی ہیں، تلألأ ببید ولمع البروق، ہماری تلوار کی جو سفیدی کی چمک ہے، جس طرح
آسمانی برق اور بجلی کڑکتی ہے، گرجتی ہے، گرتی ہے تو تباہ کر دیتی ہے، چدھا دیتی ہے ہر چیز کی آنکھ، اس طرح میری تلوار کی جو روشنی ہے، سفیدی ہے، اس کو میں نے سیکل کر رکھا ہے اسی دن کے لیے۔ کوئی آئے تو صحیح، ہاتھ تو لگا کر دکھائے میرے محمد کو۔ آئیے، اسے کہتے ہیں یقین کی وہ انتہا جس سے آگے کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو حالت اضطرار کا بھی بہانہ بنا لیتے ہیں شرعی، حالت اضطرار طاری ہو جائے تو پھر جو ہے شراب کی گھٹی بھی پی لی جائے، حالت اضطرار طاری ہو جائے تو پھر یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے۔ اللہ کے بندو، اس سے بڑا اضطرار کیا ہو سکتا ہے کہ جان رسالت کے لیے بے قرار ہے بندہ جان دینے کے لیے اور کھڑا ہو گیا ہے میدان میں، اس سے بڑی، اور پورے مکے کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، کفر کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، جتوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، بڑے بڑے رونت والے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہہ کیا رہا ہے؟ وَلَسْنَا عَن نَمُولِ الْحَرْبِ، ہم وہ ہیں کہ جنگی جن سے تھک جایا کرتی ہے، ہم جنگوں سے نہیں تھکا کرتے۔ اس عظیمت کی حرمت کو فقیر اور پوری امت سلام پیش کرے۔ یہ ہے ان کے احسان کی قدردانی، لیکن ہم بحث میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، میں قرآن پاک کی آیات کی تعبیر پیش کر رہا ہوں۔ کون ہے جس نے معنی آیت بن کر کردار دیا ہے؟ آپ کو تاریخ کے سینے میں جو روشن کردار نظر آئے گا اور جو ذات نظر آئے گی وہ ذات ابو طالب علیہ السلام۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، میرے حبیب انہوں نے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہا، اللہ نے اپنے نور کی حفاظت فرمائی۔ اور اس حفاظت کا ٹائٹل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس ٹائٹل کا تشخص کیا ہے؟ تو ذات ابو طالب کے علاوہ کوئی نظر آتا ہے تو لے آئیں ایسے حالات میں۔ تو پھر جب وہ اللہ کی مشیت کا وہ عنوان بن رہا ہے اپنے کردار کی عظمت میں، تو پھر ایسے اتنے عزت اور عظمت مآب شخص پر بحث نہیں بنتی، ان کی حرمت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ جس حفاظت اور حصار کا تصور قرآن پیش کر رہا ہے وہ بلندیوں سے بھی زیادہ بلند ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے کفار نے ترکیبیں سوچیں اور سازشیں سوچیں، لیکن اللہ نے آغوش ابو طالب علیہ السلام کو اپنی عظمت اور قدرت کا قلعہ قرار دیا ہے کہ اس قلعے کو عبور کرنا ہے کفار مکہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ خدا کا اعتماد ہے، خدا کے رسول کا اعتماد ہے۔ ہم نے اپنے رسول کو ان کے وجود میں ضم کر دیا ہے کوئی اس ڈھال کو توڑ کر آگے پہنچنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی روشن آیات کا تسلسل بیان کر رہا ہے کہ ان حقیقتوں کا اگر سب سے پہلا کوئی معنی ہے اللہ کی طرف سے کردار کی عظمت میں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اب آئیے ایک قرآنی حوالہ میں پیش کرتا ہوں، سورہ نور، یہ بڑی معروف سورہ ہے، اور اس معروف سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ایک بہت خوبصورت منظرنامہ پیش فرمایا ہے۔ کاش امت اس حرمت کو جان جائے اور توبہ کر لے اس تکفیری ڈرامے سے جس کی زد میں ہیں اور امت کو حقائق سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ نور کے 11ویں رکوع کو میں ایک حقیقت کو بیان فرمایا۔ 11ویں رکوع کے اندر فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو۔ تو یہاں مفسرین نے اپنے جذب اور ذوق کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ جو بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حسن ہے جس کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب کسی چیز کو طاق میں رکھا جاتا ہے تو طاق ایک ظرف ہے
اور اس ظرف میں جو طاق میں چیز رکھی جائے، اور وہ ظرف جو ہے اس کا جس طرح ہم پرانے زمانے میں دیپ جلایا کرتے تھے، دیے جلایا کرتے تھے، تو ہوا سے بچنے کے لیے ہم دیواروں میں آلے بنا دیتے تھے، وہ دیواروں کے اندر تھوڑا سا ان کو کریت کر کھود کر، مطلب 1.5 فٹ اونچا اور 1.5 فٹ چوڑا جو ہے ایک آلہ بنا کے اس میں رکھا جاتا تھا، اور وہ آلہ حفاظت کرتا تھا چراغ کی، اور وہ بجھنے نہیں دیتا تھا، ساری رات جلتا رہتا تھا۔ یہ ہمارے عرف میں ہمارے زمانے تک موجود رہا ہے، اب تو چونکہ بجلی آ گئی ہے۔ یا جس طرح آپ لالٹین لے لیں، تو لالٹین کا جو شیشہ ہے وہ نہیں بجھنے دیتا، کس کو؟ اس چراغ کو، اس لالٹین کے اندر جو بتی جل رہی ہوتی ہے تیل سے۔ قدرت کی عظمت پر قربان، کیا خوبصورت تصور بیان فرمایا ہے۔ اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور نور کے کچھ ایسے احوال بھی ہیں جو مخلوق کے تصور میں ہیں، فرشتے نور کے ہیں، اور ملکوتی فرشتے جو ہیں یہ بھی نور کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں جو مخلوق کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ ایسی صفات سے پاک ہے۔ تو مفسرین نے محتاط فکر کے مطابق اس معنی کا تعین کیا ہے، اے منور السماوات والارض، اے زمین و آسمانوں کو نور عطا کرنے والے، خواہ وہ سورج کا نور ہے، چاند کا نور ہے، یا وہ ملکوتی نور ہے، یا وہ مانوی نور جو انبیاء علیہ السلام کے کردار میں موجود ہے، کوئی بھی صورت ہو۔ ویسے میرے کریم آقا علیہ السلام جب تبسم فرمایا کرتے تھے تو آپ کی دندان مبارک کی ریخوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ جب تبسم فرماتے، رخسار رحمت پر خوشی کے آثار ہوتے، تو اس رخسار رحمت کا انعکاس جو ہے دیواروں کو منور کر دیا کرتا تھا۔ جب اندھیرے کوٹھنے میں داخل ہوتے تو مائی عائشہ صدیقہ اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا کرتی تھی۔ یہ ایک الگ عنوان ہے۔ عرض کر رہا ہوں اے منور السماوات والارض، مفسرین نے طے کیا ہے کہ یہاں معنی ہم کریں گے زمین و آسمانوں کو نور عطا کرنے والے، کیونکہ آگے آ رہا ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ اب قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، نہ اس کی ذات کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی مثال ہے، اور یہاں قرآن کی نص کہہ رہی ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی کوئی مثال ہے، تو پھر قرآن آپس میں ٹکراتا نہیں، اپنے ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے۔ تو اس نور سے مراد اس انداز کی کوئی صورت ہے جو مشکات کے اندر ہے، آلے کے اندر ہے، تو اللہ عالم پاک ہے، اللہ ایک اپنی شان، وہ کائنات کا خالق ہے جس نے زمین و آسمان کی وسعتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ اپنی ذات کی حفاظت ایک عالم میں بیٹھ کر کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کمشکات فیہا مصباح، ایک طاق ہے، ایک آلہ ہے جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ تو ایک فانوس ہے جس سے مختلف انوار و تجلیات کی روشنیاں چھن چھن کر آتی ہیں، اور وہ فانوس گویا ایک کأنہم کوکب، وہ ایک خوبصورت ستارہ ہے، دری یوقد، وہ تو ایک موتی کی طرح چمکتا ہے روشنی دینے کے لیے، من شجرۃ مبارکۃ، اور اسے روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک شجرہ سے، اللہ، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ یہ شجرہ مبارکہ جو ہے یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا نور روشن کر دے کائنات کو۔ یہ اس کی سادہ صورتحال ہے۔ ولم تمسسہ نار، یہ وہ روشن چراغ ہے جس کو آگ سے نہیں روشن کیا گیا، اللہ اکبر۔ اور پھر ایسا ہے نور علی نور، تہ در تہ نور ہے۔ واللہ ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوگوں کے لیے یہ چیز مثال بیان فرمائی، تو اس کی ذات اور صفات کی کوئی مثال نہیں ہے، تو کس حوالے سے؟ پھر مفسرین نے یہاں معنی طے کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے، اور دل جو ہے وہ مصباح ہے، فلاں فلاں، یہ ایک تعبیریں ہیں، تعویلیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک تعبیر اور تعویل جو ہے وہ اپنے مدعا اور مقتضا میں حق ہے، مجھے کسی سے اعتراض نہیں ہے، لیکن جس نور کی حفاظت خدا نے فرمائی ہے واللہ متم نورہ کے تصور میں، تو اب آئیے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے بہت سارے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے
کہ اس نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، تو بھائی اگر یہ معنی حق ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی نور کہا گیا، ادھر بھی نور کہا گیا، ویسے قد جاءکم من اللہ نور کی صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا گیا، آپ کی نورانیت کا تقدس جو ہے وہ قرآن کی نص بول رہی ہے۔ تاہم تو مبدأ نور جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو مبدأ نور کو بجھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو کفار نے سکیمیں بیان فرمائیں، سکیمیں ترتیب دیں، تو ان سکیموں کو توڑا کس نے ہے؟ وہ کون آیا ہے جس نے مشکات بن کر، اللہ اکبر، وہ آلہ بن کر، وہ طاق بن کر ذات محمد کی حفاظت کی ہے؟ معنی سمجھ آ گیا ہوگا ناظرین کو کہ ابو طالب علیہ السلام محض ایک فرد بشر نہیں، یہ وہی مشکات ہیں جس کے اندر قدرت نے ذات محمد کو جناب والا ضم کر دیا ہے، اور جس طرح آلے تیز ہواؤں سے دیپ اور چراغ نہیں اپنا ختم ہونے دیتے، اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے بھی وہ کردار دیا ہے جس کے اندر نبوت اور وجود نبوت کی حفاظت یقینی بنائی گئی ہے۔ تو جو ذات والا صفات اپنے کردار کی حرمت میں معنی قرآن ہو، مشکات ہو، اس پر بحث نہیں بنتی، اس کے احوال اور آثار کی حرمت پر سلام نیاز پیش کیا جاتا ہے، اور خدائے ذوالجلال نے اس بات کو ایک تسلسل میں بیان فرمایا ہے، اور پھر وہ نور اتنا پروان چڑھا، اس نور کی کمیت اور کیفیت کا جو تصور بیان فرمایا گیا ہے، تو یہاں قرآن کریم کی نصوص اس حقیقت کو تعین کر رہی ہیں کہ من شجرۃ مبارکۃ، اب اللہ وحدہ لا شریک کون سے شجرے سے آیا ہے؟ ایسا تو ہے ہی نہیں ہے، خدا کا شجرہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی شجرہ ہے جس سے یہ نور وجود میں آیا ہے، جس سے یہ نور اپنی عملی عظمت میں کردار دے رہا ہے۔ اس شجرہ عظمت کا ٹائٹل جو ہے مفسرین نے تلاش کر کے یہ بتایا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شجرہ عظمت سے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ساری علمی مباحث ہیں، سکرین پر اتنے وقت نہیں ہوتا کہ میں مطلب اس تفصیلات میں اتروں، بہت ساری علمی مباحث ہیں اور نظائر ہیں، اور وہ کتاب الہی میں ہیں، قرآن پاک کے اندر ہیں۔ تو جس ذات والا صفات نے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ کی تفسیر بن کر کردار دیا ہے، اسے ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک نے اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اے حبیب، جن لوگوں نے آپ سے پیار کیا ہے اور آپ کی عظمت وفا میں خود کو پیش کر دیا ہے، میں انہیں سچا کہتا ہوں اور صاحب تقوی کہتا ہوں۔ خاص کر ان حالات میں آپ کے ساتھ وفا کی ہے جب حالات کو بھی پسینہ آ رہا تھا، وہ حالات بأسا ہوں، تنگی کے حالات ہوں، دراؤ نقصان دہ اور مشکل ترین ہوں، وحین البأس خاص کر جب مشکل انتہا کو پہنچ جائیں، تو جس نے آپ کی عظمت کو، آپ کے دین کو، آپ کی ذات کو جس نے بچایا ہے، کندھا دیا ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے، وہ ان وفاداروں کا امام ہے جہاں وفائیں آ کر بھی تبسم کناں ہو جاتی ہیں کہ ہماری نسبت جو ہے اس ذات کے ساتھ ہے۔ اور اس امام وفا کا ٹائٹل جو ہے، تشخص جو ہے حرمت کردار کے تقدس میں، اسے کہتے ہیں سید بطحا افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام۔ ناظرین کرام، تھوڑا سا ہم پس منظر میں جاتے ہیں۔ تاریخ کے سینے میں ایک راز محفوظ ہے، اور وہ قرآن کریم کے سینے میں محفوظ ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام،
ان کے ساتھ خدا کی ذات کا تعلق اتنا زیادہ جڑ گیا کہ اللہ نے اسے اپنا خلیل قرار دیا ہے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو اتنا بڑا شخص جس کو خدا نے خلیل کہا، اور وجد الانبیاء 70,000 سے زائد انبیاء جس کی پشت میں ہوں، وہ اللہ کا خلیل ہے، اور ان کے فرط جذبات بھی خدا ذوالجلال کے حسن کے ساتھ ایسے جڑے کہ وہ ان کو قرآن نے حنیف کہا کہ ہر ایک باطل سے کٹ کر حق کی طرف لگ گئے۔ اللہ اکبر، ذات حسن حق میں کھو گئے۔ اب ان کو قرآن پاک نے 600 آیات میں بیان فرمایا ہے، وہ محض ان کی شخصیت کا تقدس نہیں، ان کی حرمت کردار کو بیان فرمایا ہے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرط جذبات میں ان آزمائشوں کو سینے لگایا اور کمال وفا میں انتہا کر دی۔ آئے ہائے، تو قرآن نے کہا ابراہیم بندہ ہو کے اتنا آگے آ گیا ہے، اولاد مال جان سب کچھ قربان، تو فرمایا انی جاعلک للناس، جب تک جہاں تک انسانیت کا جغرافیہ موجود ہے ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے امام بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفاؤں کا ایک تسلسل ہے۔ 3 چیزیں انسان کی مرغوب حقیقتیں ہیں، جان مال اور اولاد، سب کچھ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں پیش کر دیا تھا، تو قدرت نے ان کو یہ شرف بخشا کہ ان کو انسانیت کا امام بنایا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے پھر دعا کی کہ پروردگار عالم قال ومن ذریتی، میری اولاد سے بھی، کہا ہاں اولاد سے بھی امام ہوں گے، لیکن ظالم کو منصب امامت نہیں دیا جائے گا، جو ظالم نہیں ہوگا وہ امام ہوگا۔ اب یہ ایک تاریخی حقیقت تھی، 3500 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لوگوں نے اس ساری حقیقت کو قصہ پاری نہ سمجھا کہ کوئی پرانی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، انکار کرنے لگ گئے اس اعجاز نبوت کا، اس حقیقت کا۔ تو اس وقت جب یہ بات چلتی چلتی سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام تک پہنچا تو وہ میدان میں آئے، کہا میرے جد کریم کے معجزہ وفا کو چیلنج کرتے ہو تو آؤ بازو لہرا کر میں کہتا ہوں کونوا فدن لکم وما ولدت نفسی، فرمایا لوگو وہ میرے جد کریم تھے، میں ان کی اولاد سے ہوں، انہوں نے ایک اسماعیل دیا ہے خدا کی محبت میں، اور میں سارے اسماعیل فدا کروں گا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، میرا یہ کردار ان کے اعجاز کی گواہی بن جائے گا۔ تو دوستو حضرت ابراہیم کی معجزے کو از سر نو روحوں کے اندر، دلوں کے اندر، خیالوں کے اندر، تصورات کے اندر جس نے زندہ کیا ہے، کردار دے کے، کہانیاں بیان کر کے نہیں، اسے کہتے ہیں سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام۔ ہے کوئی بندہ پوری تاریخ انسانیت میں جو اس راہ سے گزرا ہو، اس کی 4 نسلیں مسلسل ذبح ہوئی ہوں، کس پر؟ دین پر وفا کرنے میں۔ تو اس خمیر میں وفا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم تم وفاؤں کا امام ہے، تو نے اللہ کی محبت کے وعدوں میں ہر چیز پیش کر دی ہے، لہذا تیری وفا کا قرآن گواہ ہے۔ اور پھر اس عرصہ گزرنے کے بعد جس وقت مطلب اس وفا کو ایک نقش غلط سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، عقل نہیں مانتی، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے وہ کردار پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیمت معاب جذبہ وفا کی تصدیق کر دی ہے، یہ کردار دے کے، خیالات نہیں، دلائل نہیں دیے، خود دلیل بن کر آئے ہیں۔ تو اس واسطے ناظرین کرام یہ کوئی محض شخصیت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے شخصیت کے ٹائٹل پر نہیں بیان فرمایا، قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم عظمت کردار میں ایک امت ہیں، کائنات ہیں، ایک کائنات ہیں، کانت اللہ حنیفہ، یہ اللہ کے فرم بردار اتنے ہیں کہ خود سے بھی الگ ہو کر خدا کے ساتھ ہو گئے ہیں۔
حنیف ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ یہ شاکر ہیں، ہم یہ اللہ کی محبت کے قدردان ہیں، ان کی نعمتوں کے قدردان ہیں، اور ہم نے ان کو مجتبی بنا دیا ہے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے انہیں راہ مستقیم میں ہدایت بھی عطا فرما دی ہے، پیغمبری کی نعمت بھی عطا فرما دی ہے۔ تو دوستان محترم، یہ نقوش عظمت ہیں۔ کردار دینا آسان نہیں، باتیں کرنا آسان ہے، یہ بحث کرنا آسان ہے، کیونکہ اس بحث میں ہمارا شوربہ محفوظ ہے۔ کاش اہل علم شوربے سے نکل کر اس عظیمت کے کردار میں آ جاتے۔ تو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے وقت کے ابراہیم ہیں، جنہوں نے کردار دے کے اسوہ ابراہیمی کو ایک نئی زندگی دی ہے، اور صرف وہ تاریخ کا حصہ نہیں بنے، آیات قرآن کا معنی بنے ہیں۔ اس لیے ان کے اس تقدس کو اس شرافت کی نظر سے دیکھا جائے جس نظر کا قرآن حکم دیتا ہے، رسول حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ جو ہے ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے۔